एवरीवन, दिस इज मीरा ज़ीशान। वेलकम टू जोर का जोर स्पोर्ट्स राउंड अप स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम क्रिकेट के अलावा बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इस वक्त क्रिकेट में होने वाली जो हैपनिंग्स हैं और जो मीटिंग्स हैं आईसीसी की, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मजबूरन क्रिकेट पर रहना पड़ेगा। आज खासा वक्त जो है वो आज क्रिकेट को देना पड़ेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना। हमजा के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीसी की मीटिंग जो आज होनी थी वो कल तक क्यों ड्रैग हुई। हमजा, कल हम बात कर रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में। आप वहाँ पर गए, आपने विजिट किया, स्टेडियम्स के हालात भी देखे, और इसी के साथ साथ आपने वहाँ के लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनका एक ओपिनियन है कि प्रॉबली चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में शिफ्ट हो सकती है, यानी हाइब्रिड मॉडल पर जा सकती है। आज मीटिंग थी और आज मीटिंग में रिजल्ट सामने आने थे और बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन आधे घंटे की कुछ डिस्कशन के बाद मीटिंग जो है वो समझने आपके कल तक मुंतकिल हो गई, यानी कल मीटिंग दोबारा से होगी। ये इसी तरह से दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी या कोई रिजल्ट सामने भी आएगा? अच्छा मीरा, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मीटिंग मुलतवी क्यों हुई। कई बार हमने अपने बचपन से लेकर आज तक जितने भी बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा अभी ये मुलतवी हो गया, अभी इजलास में कुछ देर बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा धचका देना होता है ना, उससे पहले आपको तैयारी का इलेक्शंस में भी ऐसे होता है आपको तैयारी का वक्त दिया जाता है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे इसी तरह आते हैं। तो जब हतमी नतीजा आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। एक ना लॉ आपने तो पढ़ा हुआ है, लॉ की एक टर्म है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिफीट, और मैंने पहले भी एक बार ये मैंने यूज़ किया था ये फ्रेज़ कि कहीं ना कहीं जो है ना वो ये चीज़ जिस तरह से डिले हो रही है, इसका मकसद यही है कि इसको पाकिस्तान के हक में इसने नहीं जाना है। पाकिस्तान अपने स्टैंड्स पर खड़ा है। अभी भी यही खबरें सामने आ रही हैं पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और हमारा यही एक फाइनल डिसीजन है। लेकिन साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब की अगर आप कॉन्फ्रेंस सुनते हैं जो उन्होंने कल की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग ज़ख्म बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम लोग डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान इंडिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो फिर हुकूमत को कहा जाएगा, फिर हुकूमत की झोली में उसे डाल दिया जाएगा। तो इस किस्म की जो डिस्कशन है मोहसिन नकवी साहब की, वो हमारा माइंड तैयार कर रही है कि हम लोग आने वाले वक्त में अगर अभी का इवेंट आप छोड़ दें, हमें वो आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। इट मीन्स कि अभी का इवेंट हमारे हाथ से ऑलमोस्ट जा चुका है। मेरे उसके अलावा हमें देखने की ये भी तो ज़रूरत है ना कि टाइम टू टाइम हमें नई से नई बात सुनने को मिल रही है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान भारत जाना छोड़ देगा। अच्छा, इसमें सोचने की बात है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा है। इंडिया का बोर्ड बड़ा है, इंडिया की लीग्स बड़ी हैं, इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट बड़ी है, इंडिया के बोर्ड के पास मैनिपुलेशन के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास देने के लिए क्या है? हमें इस वक्त इस इवेंट को सेव करना चाहिए। हमें वो जो कहते हैं ना, उसमें नहीं आना चाहिए कि वो तुंदो तेज जुमलों का जब तबादला होता है ना, तो अक्सर सुलह के जो जितने भी पैगाम होते हैं वो रद्द हो जाते हैं। और जिस तरह आपने लॉ की टर्म की बात की, तो मैं एक और बात कहूंगा, इस वक्त सारी चीजें सुनी सुनाई हेयर से चीजें चल रही हैं। तो लॉ की एक और टर्म भी है कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। तो स्टिल देयर इज नो एविडेंस कि पाकिस्तान में ये होगी। और मैं पब्लिक नैरेटिव की अगर बात करूँ, पब्लिक नैरेटिव भी इसके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि कई लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प बात की जो मैं लाजमी शेयर करूंगा। लोगों ने कहा आपने एक बने बनाए स्टेडियम को उखाड़ के एक नया स्टेडियम बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लाहौर में एक नया स्टेडियम होना चाहिए, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ही क्यों? और आपने रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे पूरा स्टेडियम तोड़ दिया। ठीक। सेकेंडली उन्होंने कहा जितना अरब रुपया इस पे लग रहा है, क्या वो नए टैलेंट हंट पे नहीं लग सकता था? क्या वो आपके जो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रीट लेवल पे जो आते हैं या क्लब लेवल पे आते हैं, आप नया टैलेंट हंट कर सकते थे, लोगों बच्चों पे पैसा लगा सकते थे, एक कोई छोटी मोटी लीग करा सकते थे, आप बिजनेस मॉडल नया तैयार कर सकते थे, आप एक नया स्टेडियम तैयार कर सकते थे इन पैसों में। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी हमजा कि अगर हम देखें हुकूमत पंजाब जो इस वक्त है, इन्होंने माजी में पाकिस्तान में लाहौर को स्पेसिफिकली बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिशें की, लाहौर को पेरिस बनाने की बातें भी की, और लाहौर बहुत खूबसूरत है भी। बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जिनको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है दिलकशी के लिए, मंजरकशी के लिए। लेकिन यही चीज़ जब आप देखते हैं कि उससे नुकसान कितने लोगों का होता है। बहुत सारे लोगों का उस वक्त एतराज़ था कि हमारी यहाँ पर शॉप्स हटा दी गई हैं, हमारी शॉप की वर्थ इतनी थी, वो हमें उसके मुताबिक पैसे उतने नहीं मिले हैं। यानी नुकसान बहुत ज़्यादा, पब्लिकली नुकसान
بہت ہوا. دیکھنے کو ایک عمارت تو ہمارے سامنے کھڑی ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ آج تک ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں آج کرکٹ کی کہ ایک منظر کشی, ایک دلکشی کے لیے تو ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے کرکٹ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا ہوگا یا شاید ہو بھی رہا ہو, وہ کوئی بھی نہیں اس کو محسوس کر سکتا. سب سے بڑی بات دیکھیں نا, اس وقت ہمیں یہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایونٹ نہیں ہونا, اور وی آر انویسٹنگ بلین روپیز, بلینز اینڈ بلین روپیز ادھر ہم لگا رہے ہیں. کس لیے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ لوگوں کے پاس اگر ایشورٹی نہیں تھی تو وائی یو آر ڈگنگ دیز, کہتے ہیں نا, ورتھ فل منی. ہمارے اتنے مشکل سے ٹیکس کے پیسے آگے پاکستان کتنے مسائل میں ہیں. میں کسی کے وی این کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا, میں اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کے, یا تو پی سی بی کے حالات خراب تھے, واش رومز کی حالت اتنی خستہ تھی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ واش روم تھے ہی نہیں وہاں پر. اس کے بعد آپ کو میچ نظر کیا, آپ بس تکے سے ہی میچ دیکھ رہے ہوتے تھے, موبائل فون آپ سمپل ہے, آپ وہ فینس صرف ہٹا دیتے یا آپ اس کو اتنا زیادہ, خیر نہیں, مشورے غلط دیے ہیں لوگوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے جو ہم بھول رہے ہیں کہ وہاں پر صرف قذافی اسٹیڈیم نہیں ہے, اس کے بالکل اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب اسٹیڈیم ہے ہمارا, جہاں پر ہماری ہاکی ہوتی ہے, ہمارے کئی دوسرے کھیل کھیلے جاتے ہیں, کبڈی کا اسٹیڈیم ہے, دنگل وہاں پر ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں. بالکل, وہ سب کچھ بند پڑا ہے ایک طرح سے, اور اگر کھلا بھی ہے تو وہ بڑا پارشلی سا کھلا ہے. سب سے ایک اور ڈفرنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل آئی سی سی کے اندر, آپ جس طرح بتا رہی تھی پچھلے پروگرام میں, آپ نے تذکرہ کیا کہ جے شاہ کو ایک بہت بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے آئی سی سی, چیئرمین بننے جا رہے ہیں آئی سی سی. اف ہی بیکیم دا چیئرمین اور مین شیئر آتا ہے, شیئر ہولڈ آتا ہے بی سی سی آئی سے, تو کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہو, انٹل انلیس کوئی میریکل will happen. یہ ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے ابھی تک کی جو اپڈیٹ. Do you think ہمارے حق میں کوئی, انگلینڈ نے پہلے ہی بول دیا ہے آج ہی کی تاریخ میں, میٹنگ سے بہت دیر پہلے, کہ آج سے انگلینڈ کا کوئی بھی پلیئر پی ایس ایل میں نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, کسی بھی لیگ میں نہیں ہوگا. اسپیسیفکلی دے ہیو مینشنڈ پی ایس ایل کہ نن پلیئر آف اینی ای سی بی کی طرف سے کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پی ایس ایل میں نہیں. یہ ایشورٹی دی گئی ہے نا کسی کو. تو آپ دیکھیں کہ اسے دو رخ نکلتے ہیں. اگر کوئی پی ایس ایل میں نہیں کھیلے گا یا کسی اور لیگ میں نہیں کھیلے گا تو اٹ مینس کہ وہ آئی پی ایل میں بھی نہیں کھیلے گا. ای سی بی نے اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, لیکن اس کا ایک اسپیکٹ یہ نکل سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کرنے کے بعد یا تو وہ بھارت کے حق میں جائیں گے, یا وہ پاکستان کے حق میں جائیں گے, یا وہ بالکل نیوٹرل رہیں گے. نیوٹرل بھی رہیں, اگر وہ نیوٹرل رہیں, لیٹس سپوز نیوٹرل رہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ بگ تھری کا ایک پیچھے فینومینا چلا تھا, کیا وہ نیوٹرل رہ پائیں گے؟ کیونکہ اناؤنسمنٹ کرنا بہت ایزی ہے. ہمارے بھی تو یہاں پہ اناؤنسمنٹ روز ہو رہی ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. آئی گارنٹی یو کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان تمام دعووں میں نرمی پیدا ہوتی جائے گی. دکھانے کے لیے بہت سختی ہے کہ ہم شاید اس چیز کو بالکل بلنٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ فالو اینی سارٹ آف ماڈل. اور پاکستان کا پی ایس ایل بہت بڑا برانڈ, آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے, ہم یہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج رائٹ ناؤ, ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سارے بورڈز کے ساتھ ایک پورا نا ایک گھر جوڑ کر کے چلنا ہے. ابھی سری لنکا کی اگر یہ ٹیم چلی گئی پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے, ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو کہ گئی کیوں, سوال تو یہ ہے کہ گئی کیوں, آپ اس کو ملتان میں شفٹ نہیں کر سکتے تھے. میری بہت خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہو, کیونکہ خالی یہ ایونٹ ایک ایونٹ نہیں ہوگا, یہ ایک سارٹ آف انویسٹمنٹ ہے, ایک سارٹ آف اٹریکشن ہے پورے ورلڈ کی, ایک توجہ, خاص طور پہ جو کرکٹنگ ورلڈ ہے, ایٹ لیسٹ 12 to 14 نیشنز وہ کہتے ہیں نا سائمنٹینسلی اس کو واچ کریں گے. اور چیمپئنز ٹرافی جس طرح ہم کس طرح بھول جائیں کہ ورلڈ کپ کے بعد ایک سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اور پاکستان 2017 کا اس کے اندر چیمپئن بھی ہے, تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے. لیکن اس فیکٹر کو نظر انداز مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو ہم سب کو خاموش کر دے گا, اور پھر شاید ہم ایک وہ کہتے ہیں نا صفے ماتم بچا کے بیٹھے ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اس وقت فائدہ کوئی نہیں. اور سٹل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو جو میں اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کے آیا ہوں, وہ پھر یہ ہے کہ وہ بازوئے ناتوا کے اوپر آپ بہت زیادہ وزن ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے جلدی میں کچھ نہ کچھ کر ہی دیں, کام تو تیزی سے جاری ہے. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کام تو خیر تیزی سے جاری ہے اور ہو رہا ہے سارا کچھ, لیکن آپ دیکھیں کہ سری لنکا کی ٹیم کیوں واپس گئی, کیونکہ ایک تو ہماری غلطی کہ ہم نے ملتان میں نہیں کروایا ان کا میچ. ٹھیک ہے آپ ایک دم سے وینیو نہیں بدل سکتے. میں آپ کو بتاؤں کیوں گئی, ان کے پاس ایک پچھلا انسیڈنٹ ہے
so they don't want any sort of risk. देखिए ऐसा मुझे लगता, maybe I'm wrong. Despite that, Sri Lanka is willing to play in Pakistan. ठीक है, बहुत बार they still feel like कि हाँ वो खेल सकते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है इस बात के ऊपर. प्लस श्रीलंका आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं है. भारत की रिप्लेसमेंट पर बात की जा रही थी कि अगर भारत इस चीज से बाहर हो जाता है तो फिर भारत की जगह हम श्रीलंका को एज अ टीम शामिल करेंगे. ये बिल्कुल एक अजीब बात है, उसकी मैं वजह बताता हूँ. इंडिया के बगैर क्रिकेट इज टोटली अ फेलियर स्पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया मेजर एस्पेक्ट है, इंडिया मेजर अट्रैक्शन है. आप लोग जो मर्जी कहें, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार है, लेकिन स्टिल आपके हमसाया मुल्क की मार्केट बहुत बड़ी है. और मैं तो खैर यही बात पाकिस्तान के लिए भी करती हूँ. पाकिस्तान भी ना हो तो वो चार्म ही नहीं आएगा ना. ये देखिए एशेज को लोग भूल जाते हैं. हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की क्रिकेट को बिल्कुल साइड पे कर देते, स्पॉन्सर्स भाग पड़ते हैं, पूरी दुनिया ऐसे जैसा कहते हैं ना स्टैंड स्टिल हो जाती है कि पता नहीं. और आज तक आपने क्रिकेट में किसी के बारे में ये नहीं सुना होगा कि रिवायती हरीफ. इट इज जस्ट लाइक अ वॉर. यस, जैसे which is not going to begin. आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एक टसल चलती है आपस में, और पाकिस्तान इंडिया का जो एक राइवलरी है उसका आज तक कोई मुतबादिल नहीं है. आप शोज देखें ना, पाक भारत टाकरा It's just like वो एक जगह कहते हैं ना, एक मजहबी फरीजा नहीं है, क्लिक बेट बना दिया हुआ है लोगों ने. कोई बात ना भी हो तो बस उसको आप यूज कर लेते हैं. घंटों ट्रांसमिशंस होती हैं इसके ऊपर. हाँ बिल्कुल होती हैं, और यहाँ से लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ से बुलाया जाता है. देखिए इस चीज पर तो हुकूमतें बनी है, बिल्कुल इस नैरेटिव पर तो हुकूमतें बनी है. क्रिकेट डिप्लोमेसी पहली बार पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा दौर में हमने सुनी थी. क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है कि क्रिकेट के जरिए भी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है या जो दो मुल्कों के दरमियान एक बिल्कुल एक आइसबर्ग खड़ा हो जाता है, उसको मेल्ट किया जा सकता है. तो क्रिकेट बहुत ज्यादा एस्पेक्ट में फायदेमंद है. सॉरी टू से मैं दुआ ये करता हूँ कि काश हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ जाए और कोई मिरेकल हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाहौर में हो इंशाल्लाह. हाँ, लेकिन ये कहने की बात ही है ना, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा सोचने पे पाबंदी नहीं है, सोचने पे पाबंदी नहीं है, और उम्मीद पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. अभी अगर हम इसके अलावा देखते हैं तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी जारी है. और मैं एक चीज़ जो कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली कि आप ये देखें कि इंडिया को माइनस करके, पाकिस्तान को माइनस करके चार्म ज़रूर ख़त्म होगा, लेकिन इंडिया को माइनस करके आपकी व्यूअरशिप, आपका ब्रॉडकास्टर्स का कितना नुकसान होगा. ब्रॉडकास्टर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ये चीज़ ना. वो तो एक तरह से एक शोर डाल देंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन मैं आपको मजे की बताऊं, जियो स्टार जो इसका मेन ब्रॉडकास्टर है वर्ल्ड का इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, इट आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया. सो हाउ कैन वी फॉरगेट दैट कि दे हैव इन्वेस्टमेंट, they have cricket, they have fame, they have influence, and they have global economic pressure mindset. प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं. और उनके पास मार्केट बड़ी. उनके पास देखिए ना सारे एस्पेक्ट उनके हक में. हमारे हक में सिर्फ क्या है कि हमारी आवाज बहुत ऊंची है. जिस तरफ से शोर ज्यादा आता है, हमें थोड़ा ना ये जो होता है ना ब्लाइंड एले में रहने का शौक है. हम बंद गली के मुसाफिर, ठीक है, बंद गली के मुसाफिर कहीं जा नहीं पाते. हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए. थोड़ा सा ना दुश्मन से या रवायती हरीफ से या किसी और से सीखने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे. तो वी हैव टू लर्न क्रिकेट फ्रॉम देम. Yes, but again I will say कि I appreciate मोहसिन नकवी साहब who is still consistent about his narrative. अभी भी उस पर कायम है और उनको सपोर्ट किया भी जा रहा है. लेकिन इट्स वेरी गुड कि वो एक नैरेटिव पे खड़े, क्योंकि नैरेटिव लेना भी ये भी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आना बहुत बड़ी बात. लेकिन स्टिल खाली नैरेटिव बिल्डिंग से तो कुछ नहीं होगा ना. इट्स नॉट अ स्मॉल कोई क्रिकेट एसोसिएशन का मसला तो नहीं है. डूइंग द एफर्ट्स जो कि नजर आ रही हैं, लेकिन उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं. स्पेशली जो पीछे हालात हुए कुछ दिन पहले, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियां, उसने भी उनको खासा मसरूफ किया. उसके बाद स्टेडियम्स की सूरत हाल और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मसला, ये इतना बड़ा बनता जा रहा है कि हमें पहले से हल कर लेना चाहिए था. व्हाट आई बिलीव इज दैट कि वी शुड हैव सॉल्व दैट बहुत अरसा पहले ही. हम इस चीज को सॉल्व कर लेते तो हमारे हक में बेहतर होता. हुकूमत टू हुकूमत बात हो जाती, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजंस हो जाते. आज ये बात कही जा रही है कि हम हुकूमत के झोली में इस चीज को डाल देंगे या हम अपनी बॉल हुकूमत की तरफ फेंक देंगे. तो उससे इस वक्त में इतने एक जब कहते हैं ना हाथी गुजर गया और उसकी टेल रह गई है सिर्फ, तो उस मोमेंट पर जाकर जब आप कह रहे हैं कि आपको हुकूमत की अब हेल्प चाहिए, तो आपने इससे पहले क्यों ये स्टैंस नहीं लिया? ये टॉपिक जब हमने जो वी मिस दैट चांस शंघाई कोऑपरेशन समिट में, जब जयशंकर उन्होंने बात नहीं करनी थी. नहीं, वो आए थे.
آپ اگر بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چالو کرتے جس طرح آپ کرتے ہوتے ہیں, اگر آپ کو انٹرسٹ ہو وہ کرتے, کہیں سے نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں حمزہ, جے شنکر جی یا کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں یا پاکستان سے انفیکٹ اگر کوئی ہو, شاید پاکستانیوں کے دل ایسے ہیں کہ ہم بہت میزبان ہیں تو ہم کسی کی بھی بات سن لیتے ہیں, لیکن آنیسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے اس سطح کے اوپر. اگر آپ کو ان سے کوئی میٹنگ کرنی ہے ڈسپائٹ دا SCO والی چیز, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر پہلے ڈیسیژن لینا پڑے گا, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنی پڑے گی, ان کے کسی لائر کے ساتھ یا جو بھی ان کو پرمیشن, جس نے آپ کو پرمیشن دینی ہے, اور اس کے بعد اس نے ان سے ڈسکس کرنا ہے, اور پھر وہ آپ کو میک شور کرے گا, اپروول لینا پڑتا ہے آپ کو. تو آپ کو یہ پورے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جا کر آپ یہ اس بات کی اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا نا تو اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ, UAE, دے ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود نریندر مودی پرسنلی. تو اگر آپ وہاں سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایک سافٹ جسچر, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سے نواز شریف اور صاحب اور نریندر مودی کا ہے نا, ہاں, لیکن نواز شریف صاحب از ناٹ ان پاور, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں, لیکن نریندر مودی ڈزنٹ نیڈ اینی پاور آف پاکستان. He may listen to نواز شریف. ویری ٹرو, لیکن دیکھیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلنا ہے نا ہم نے, اس وقت شہباز شریف ہے, تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی کہتے ہیں نا سین مائنڈ کے ساتھ جاتے تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن سوری ٹو سے ابھی تو بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ماحول جو ہے وہ بھی کسی بھی کوئی بھی. لیکن ہماری ہاکی سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم نے بنگلہ دیش کو مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی, اور پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 6-0 سے شکست دی. اور اس میں ایک ہمارے پلیئر ہیں ہاکی کے عمار, انہوں نے بڑا اچھا پلیئر کیا, انہوں نے 2 گول کیے کنسسٹنٹ. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, ایٹ لیسٹ ہماری ہاکی جو بالکل ایک ڈیلیما کا شکار تھی اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہم نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا, تو جونیئر پلیئرز ایسا کھیل پرفارم کر رہے ہیں کہ ہاکی کے میدانوں سے ایٹ لیسٹ کوئی کہتے ہیں نا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہاکی جہاں پر ہماری اس وقت جان پکڑ رہی ہے, آکسیجن ماسک اس کو لگایا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے جب ہاکی کے میچ کھیلے, اچھے میچز تھے, لیکن انڈیا سے شکست ہوئی اور اس کے بعد ہم مطلب باہر ہو گئے, اور یہ ہماری نسبتاً ایک بہتر ہار تھی اس بار, کیونکہ اس سے پہلے تو خیر ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا تھا جہاں پر ہم لوگ 10 کی ریشو ہمیں مل گئی تھی. تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم ہاکی کی بات کرتے ہیں تو ہماری ہاکی بھی بہتر ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈر-19 کا بھی کل میچ ہے جہاں پر انڈیا پاکستان آمنے سامنے ہوں گے, جہاں پر یہ اس وقت ایک کرکٹ کا جھگڑا دونوں طرف جاری ہے, وہیں پر انڈر-19 بھی جاری ہے, اور اس میچ پر بھی خاصی نظریں ہوں گی کل سے تمام لوگوں کی. اچھا میرے بھی ایک چیز بتائیں, آپ چونکہ میرے سے زیادہ obviously you did a variety of shows regarding sports, especially cricket. What do you think about Zimbabwe tour? Because Zimbabwe tour کو ہم لوگ تو بالکل ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے A ٹیم بھیجی ہے and they are you know sort of training. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمبابوے کا ٹور کسی طور پہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے بالکل ہوگا. زمبابوے وہی ٹیم ہے جس نے ہمیں ایک بار اپسیٹ بھی کیا ہوا ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرکٹ جتنی بھی کھیلی جائے, اور اسپیشلی اگر آپ اپنی ہوم گراؤنڈ سے باہر آ کر دوسرے کی پریمیسز کے اندر اگر آپ کھیلتے ہیں اور آپ جیتتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس اور morale بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی کھلاڑی وہاں پر موجود ہیں, یہ ان میں کسی بھی قسم کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے. ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں ابیلٹی لیک کرتی ہے, یہ کیپیبل ہیں, یہ کھیل سکتے ہیں. اور آج وہ جہاں پر کھیل رہے ہیں, زمبابوے ہے یا کوئی بھی دوسری ٹیم ہے, یہی کھلاڑی ہمارے اسی طرح ایک پلیٹ فارم کے تھرو آگے جائیں گے. اور ایک اچھا انیشیٹو ہے. ہمیں اسی طرح سے جو نسبتاً آسان ٹیمز ہوتی ہیں, ہمیں ان کے خلاف اپنا ینگ پول استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ آج اگر وہ زمبابوے میں انہوں نے 2-1 سے سیریز ون کی ہے, تو اب ہم ان کو آگے چیمپئنز ٹرافی میں بھی اسی طرح شامل کر دیں, کیونکہ وہ پھر آپ کا اس پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے. لیکن رسک لیں گے تو, لیکن نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. کرکٹ میں آپ اس طرح سے رسک نہیں لے سکتے ہیں. کرکٹ میں آپ کو جو ہوتا ہے, جو بڑے بورڈز کرتے ہیں, وہ اسی طرح سے کرتے ہیں نا کہ وہ کھلاڑیوں کو پہلے جج کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کا ایک ان کے سٹیٹس دیکھتے ہیں, انالیسس, ڈیٹا انالسٹ کیا کرتے ہیں یہی بتاتے ہیں. اس کے بعد ایک آپ کی اپنی سمجھ ہوتی ہے کہ اس میں کون سی صلاحیات ہیں, کیا کپتانی کی صلاحیات ہیں, کیا اس میں اچھی بولنگ کی صلاحیت ہے, کیا آل راؤنڈر کی حیثیت سے یہ کھیل رہا ہے, یا یہ فیلڈنگ میں کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ وہ آگے شامل ہوگا کسی بھی بڑے انٹرنیشنل ایونٹ میں, اور اس کے بعد پھر وہ پلیئر پروف کرتا ہے. بہت سے نئے پلیئرز انہوں نے خود کو بنایا ہے. ابھی اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, سرفراز خان جنہوں نے آئی گیس کہ ایک ہی اپنی سینچری جو ہے وہ شاید کر پائے تھے وہ جب میچ جاری تھا نیوزی لینڈ کے خلاف, اس کے باوجود انڈیا جیت نہیں سکا.
تو انہوں نے ایک رسک لیا, لیکن میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ساری ذمہ داری اسی پلیئر کے اوپر ہے, لیکن ایک رسک لیا انہوں نے, بٹ ان کو نقصان بھی اس کا ہوا کہیں نہ کہیں, جبکہ ہی پرفارمڈ, ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, لیکن کچھ میچز میں انہوں نے نہیں بھی پرفارم کیا. تو تجربہ آپ کا وہی آپ کو لے کر جاتا ہے ایک بڑے پلیٹ فارم تک. ایکسپیرینس میٹرز اے لاٹ, matters a lot and we shouldn't be taking any risk in that. ہمیں انہی کھلاڑیوں کو, آلریڈی ہمارے پاس بہت سے ینگ کھلاڑی ہیں, ہمارے پاس سائم ایوب ہے, سلمان علی آغا ہے, جن کو ہم موقع دے رہے ہیں, ابرار کو ہم موقع دے رہے ہیں, ہم نے ابھی کامران غلام کو موقع دیا ہے, اور ان کا یہ دوسرا ایک طرح سے مشکل تو نہیں چلے خیر, لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک دوسری سینچری یہاں پر ہونی ہے. تو آئی گیس کہ اتنا رسک کافی ہے, اس سے زیادہ رسک لیں گے تو پھر نقصان اٹھا سکتے ہیں. حمزہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایگزیکٹلی جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ آ رہی ہے, اور اس سے پہلے بارڈر گواسکر ٹرافی بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ انڈیا کے حق میں بھی جا سکتی ہے, آسٹریلیا کے حق میں بھی جا سکتی ہے. آپ کا ووٹ کس کی طرف ہے اور پریڈکشن کس کی طرف ہے؟ میں چونکہ آسٹریلیا کی کرکٹ بہت زیادہ ڈائیورس ہے, اور آسٹریلیا کا جو ایکسپیرینس ہے میرے خیال میں کسی بھی کرکٹ ٹیم کا اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں, بیکاز دے وون دا موسٹ ورلڈ کپ, اور ورلڈ کپ ان کے لیے جیتنا کوئی ایسا جیسا ایک مذاق والا ہی مزاج رہا ہے. تو ہمارے لیے کرکٹ ایک بہت بڑی چیز ہے, شاید ان کے ملک میں اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ جب وہ ورلڈ کپ جیت کے گئے تو جو ان کے کیپٹن کے الفاظ تھے کہ نو بڈی ہیئرز ٹو ریسیو می, وہ بڑے آرام سے نکلے ایئرپورٹ سے. ہمارے تو یہاں پہ وہ کیفیت یہ ہے نا کہ اگر جیت جائے تو وہ خدا کا اوتار ہے, ہار جائے تو وہ دشمن اور غدار ہے. تو یہ چیز کیا بات ہے, تو یہ چیزیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کا ابھی فی الحال پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ ان کے جو ینگ پلیئرز ہیں, دے آر ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ, اور انہوں نے اس کو پرفارم بھی کیا. یہ نہیں کیا کہ انہوں نے موقع ملا تو اس کو گوا دیں. انڈیا میں یہی چیز ہے کہ ان کی کرکٹ جو ہے نا بہت ساؤنڈ ہے, بہت ساؤنڈ ہے. اسی وجہ سے شاید انہوں نے کرکٹ پہ انویسٹ بھی بہت زیادہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم آئی پی ایل کو انہوں نے بڑا برانڈ بنایا. اس سے پہلے یارکشائرز ہوتی تھی, ڈفرنٹ لیگز ہوتی تھی باہر کی, اور آسٹریلیا کی بھی لیگز ہوتی تھیں, ایون انگلینڈ کے اندر سب سے پہلے یہ جو تھا یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا. لیکن آج کرکٹ اگر جانی جاتی ہے تو وہ آئی پی ایل ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا. ایون جو ان کی لوکل سطح پہ جو ہے راجستھان میں بھی لیگز ہو رہی ہیں, ڈفرنٹ جگہوں پہ لیگز ہو رہی ہیں, ایون ان کے جو یہ فلم سٹارز ہیں ان کی بھی لیگز ہوتی ہیں. لیکن ان ٹرمز آف پاکستان بہت اچھی بات ہے, ہم نے پی ایس ایل کو منوایا دنیا میں. اگر پی ایس ایل کو کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے, کہتے ہیں when somebody rejects you that means you are valuable. آپ کو ریجیکٹ کرنے لوگ آپ سے نفرت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کی haters are made due to some abilities, تو دیٹ مینس کہ پی ایس ایل کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. لیکن اگر بارڈر گواسکر ٹرافی کے لیے اسپیسیفکلی بات کریں تو انڈیا میں بھی یو نو can create a big difference. Yes, it can for sure. آج غزال ہمارے ساتھ نہیں ہے, ورنہ ہم اس سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ خاصا ایک فلیور ایڈ کرتا ہے اپنے انداز میں ڈسکشن کے اندر ضرور. اف آئی آسک یو کہ زمبابوے کے ساتھ ہمارا نیکسٹ T20 سیریز اب شروع ہونے والی ہیں, اور ہمیں جیت سے باہر نکل کر او ڈی آئی سے ہمیں یہاں پر فوکس کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں کمپیریزن نہیں بنتا, لیکن ہمیں T20 میں ہم وائٹ واش ہوئے ہیں, اور ہسٹری میں ہم کبھی آسٹریلیا میں T20 ہمیں ہم بہت اچھے رہے بھی نہیں ہیں. لیکن اس بار زمبابوے میں حالات مختلف ہیں, ٹیم مختلف ہے, اور مورال بھی بوسٹ اپ ہے. تو کیا لگ رہا ہے T20 میں کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں؟ T20 میں میرے خیال میں ہم پہلا میچ بہت مشکل سے جیتیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کا سٹائل ہے. یا ہار جاتے ہیں یا جیتتے ہیں تو بہت مشکل سے جیتتے ہیں. بہت مشکل سے جیتے ہیں ہم نا. آسان گیم کو بھی مشکل بنانا ہمارے پہ ختم ہے. آپ دیکھ لیں ایک میچ بالکل جیتا ہوا لگتا ہے, لوگ بالکل امید لگا بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہماری جو ٹیل اینڈرز ہیں نا وہ جتواتے ہیں میچ. پھر ہم کہتے ہیں نسیم شاہ واٹ اے پلیئر. یا سم ٹائمز ہم بالکل ہار جاتے ہیں. ہم افغانستان جیسی ٹیم کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, جن کو ہم نے ٹرین کیا. یو ایس اے کو بھی کیا ہوا تھا. یو ایس اے کو ہم نے اپنے, اور یو ایس اے سے ہم ہار بھی گئے, جو بالکل بگنر ہے کرکٹ کے, جو ہوم لینڈ ہے کرکٹ کا پاکستان. حالات کیا ہیں؟ ہم لوگ, ہمارا 2024 اور 2023 کوئی بہت اچھا جا نہیں رہا ہے, کیونکہ ہمیں ستارے کافی زیادہ ہم ایشیا گردش کپ میں اپسیٹ ہوئے, ہم نے افغانستان سے ہار کا سامنا کیا 2023 کے ورلڈ کپ میں, بہت بڑا اپسیٹ تھا. پھر اس کے بعد ہمیں آئرلینڈ سے بھی شکست ہوئی ہے, نیوزی لینڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم سے بھی ہمیں میچز میں شکست ہوئی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے, اور انگلینڈ سے ہماری شکست ہے, اپسیٹ نہیں تھا وہ, لیکن وہ ہم بالکل ہی وہاں پر کچھ نہیں کر پائے تھے. یو ایس اے سے ہم ہارے ہیں, تو ہم ایک تسلسل کے ساتھ, زمبابوے سے ہمیں خیر 2022 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تسلسل سے ہمیں اپسیٹس ہو رہے ہیں. لاسٹ میں صرف یہ چیز کہنا چاہوں گا, ہمیں نا یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں نا, جو ہمارے پلیئرز ہیں, ان کو یہ چیز بورڈ دماغ میں بٹھائے. لوگ نہ بٹھائیں, لوگ جج کرنے والے کوئی نہیں ہے, لوگ ان کو کوئی اللہ معاف کرے جملہ کسنے والے بھی کوئی نہیں ہے, لیکن بورڈ ان کے دماغ میں بٹھائے کہ آپ لوگ آخر نہیں ہیں.
یہ ہمارے کچھ کھلاڑیوں کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وی آر دا لاسٹ یو نو بال ان دا پاکٹ کے ہم وی آر دا لاسٹ کارڈ. ایسے نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اگین یہ کہوں گی کہ جو سلوک کیا جاتا ہے نا کھلاڑیوں کے ساتھ جب وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں, تو وہ پھر جب کچھ بن جاتے ہیں نا پھر وہ وہی سلوک اس کے جواب میں کرتے ہیں. تو یہ جو ایک رسپیکٹ کا لیول ہے یہ اسی وقت سے دینا چاہیے جب آپ کسی کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے کھیل کو اور اس کو عزت دیں, کیونکہ اس میں صلاحیات خدا کی طرف سے ہیں. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ کچھ بن جائے تو وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے, نہ کہ پھر وہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. اٹ واز اے سپر ڈسکشن بٹوین اس, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.